زدني علما. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصيامه رواه مسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بہت مقدس دین ہے یہ جو دن چل رہے ہیں، ایسے تو 12 مہینے اور 12 مہینے کے 360 دن سبھی اللہ کے یہاں عزیز و مقدس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، اور کسی دین کی فضیلت تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس کا علم ہونا ضروری نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقدس بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی علماء آپ کے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ دن کیوں مقدس ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ ایسے تو اس دن کے بارے میں بہت سی باتیں چلی ہیں کہ سیدنا اور مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو وہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا تھا، خشکی اور ویرانے میں حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، بڑا جہاز۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَاسْتَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ جو لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں ان سے بات مت کرو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے حضرت نوح، قرآن کہتا ہے کہ نوح کشتی بنا رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قوم سخروا منہ، قوم کے لوگ گزرتے تھے اور کہتے تھے کہ یار تم کشتی بناتے ہو، یہاں کہاں دریا اور سمندر ہے، مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا عقل کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں؟ جیسے مذاق کسی کا اڑایا جاتا ہے ایسے مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت نوح نے اتنا کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تم ہمارا مذاق اڑاتے کل ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ بہت بڑا عذاب آیا ان کی قوم پر، پانی کا عذاب، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، گھروں سے پانی، چشمے ہی چشمے، پہاڑوں سے پانی، جہاں دیکھو وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ قادر ہے سب۔ آپ دیکھیے گزشتہ دنوں میں ہمارے یہاں جب بعض علاقوں میں بارش آئی، بڑی بڑی گاڑیاں بھی اس کے سیلاب میں کی زد میں آ گئی، اور اس کے ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ایسا اللہ چاہے ایسا کر سکتا ہے۔ تو پانی ہی پانی، پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا۔
اب وہ کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہر دنیا کے جتنے مسلمان ہیں تمہاری ماننے والے، ان تمام کو اس کشتی میں بٹھا دو، اور جتنے بھی جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، ہر ایک کے ایک ایک جوڑے کو اندر بٹھا دو۔ بس جو مومن نہیں ہے سب کو ہم ہلاک کر دیں گے، پوری دنیا کو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے عذاب سے آج بچ سکتا ہوں، جو کشتی میں ہوگا وہی بچے گا، اس کے علاوہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا تھا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جن پر اللہ رحم کرے۔ تو وہ بہت بڑا عذاب آیا، اور اس کے اندر ساری کی ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ 6 مہینے تک یہ سیلاب چلا، 10 رجب سے 10 محرم تک۔ 10 محرم کے بعد خشکی، پانی چلا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے پر لگی ہے خشکی پر، تو یہ 10 محرم کا دن تھا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ان کے لیے آگ سلگائی تھی نمرود نے، تو ان کے لیے جو گلزار بنایا گیا آگ کو باغ کی شکل میں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن پاک میں جس کا اعلان ہے، تو وہ اسی دن کے اندر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک تلاوت کی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود مدینہ منورہ کے یہ جو یہودی لوگ تھے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ بھئی تم روزہ کیسے رکھتے ہو اس دن میں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور ان کی قوم کو۔ فرعون نے جب طے کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو سب کو کیا قتل کر دیں گے، ان کے اوپر حملہ کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ نکل جاؤ، نکل گئے۔ اور فرعون کو یہ معلوم ہوا، فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ آگے ندی تھی بہت بڑی، اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی کہ ہم تو پکڑے گئے، اب تو آ گئے، گھبراؤ مت۔ 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو 12 اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سمندر کو تم اس ندی کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، پانی ایسے کھڑا ہو گیا بغیر اس کے، گویا کہ برف جیسا بن گیا، ان کے لیے بالکل راستہ بن گیا۔ فرعون کہتا ہے کہ دیکھو میں نبی، میں اللہ ہوں نے، تو میری خدائی کی بنا پر یہ راستہ بنا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑے ہوتے ہیں بھائی۔ یہ 12 قبیلے اس میں گھس گئے، سمندر پار کیا، اتنے میں فرعون آیا۔ فرعون نے اس کے گھوڑے نے آگے جانے سے کچھ پسپائی بھی کی، پیچھے ہٹ بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر اس کو کیا ہے آگے بگایا مخصوص شکل میں۔ وہ جیسے آگے بڑھا، چلو میں خدا ہوں، یہ راستے میرے لیے بنائے۔ جب بیچوں بیچ فرعون پہنچا تو وہ ندی کا جو پانی ایسے کھڑا ہو گیا تھا وہ مل گیا ایسے، اور اللہ نے فرعون اور اس کے قوم کو ساروں کو غرق کیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده، وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے بنو اسرائیل کو پار کرا دیا سمندر کو،
اور فرعون کو ان کے پیچھے اور اس کے لشکر کو پیچھے لگا دیا. وَجُنُودُهُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. پھر سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، ڈوبنے لگا. اب فرعون کہہ رہا ہے آمنتُ باللہ الذی آمن بہ موسیٰ، میں اس رب کے اوپر ایمان لایا جس پر موسیٰ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آن اب. اور آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت کا ایمان کسی کا معتبر نہیں. ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے جب غرغرے کی حالت آ جاتی ہے، نرخرے کی، یعنی اس لیے کہ اس کا ساری چیزیں مشاہدہ ہو جاتی ہے، اس کو ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں اب گیا، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. تو فرعون کا ایمان کیسے معتبر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، دنیا میں فساد برپا کر رہا تھا. دیکھیے قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے قیامت تک. آج بھی اس کا بدن مصر میں موجود ہے، دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں بہت سے. بہرحال تو یہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں محرم کو نجات دی تھی، تو یہود مدینہ اس دن روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں موسیٰ سے تم سے زیادہ. ہم تو ایمان والے ہیں اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. دیکھیے اب اس دن میں روزہ رکھتے تھے، یہود بھی رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں آئندہ سال 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا 10ویں کے ساتھ ساتھ. لیکن تقدیر الہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا اور آئندہ سال زندہ نہ رہے دنیا سے. لیکن اس کے باوجود بھی علماء یہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو اس دن کا روزہ بھی رکھو 10ویں محرم کا. اور 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اگلے 1 سال پچھلے گناہ اس کی بنا پر کیا ہے معاف ہو جائے اللہ کی ذات سے. اگر 10ویں محرم کا کوئی روزہ رکھتا ہے اور 1 دن پہلے روزہ رکھے یا 1 دن بعد میں رکھے، اگر کوئی آدمی صرف عاشورے کا دن کا روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے، البتہ گنہگار نہیں ہوگا. بہرحال اس دن کی یہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہے، صحابہ نے بھی رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس دن کی جو فضیلت ہے، اس دن نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر. ارے بھائیو بزرگو، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 50-60 سال کے بعد. اللہ کے رسول نے اس سے پہلے روزے رکھے. اس دن کی فضیلت یہ الگ بات ہے. یہ حضرت حسین کے لیے ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں اور ان کی اولاد کو اس دن میں شہادت نصیب فرمائی. بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خون کے قطرے قطرے کی بنا پر اسلام کو کیا ہے ایک قسم کی رونق بخشی. اور جو قاتلین تھے اللہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو چون چون کر کہیں نہ کہیں وہ مارے گئے. 70,000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے آدمیوں کو جو اس کے اندر شریک تھے وہ کسی نہ کسی بہانے کہیں نہ کہیں وہ مارے گئے. عزیز و دوستو، تو اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. یہ دن بڑا فضیلت والا ہے.
اس دن روزہ رکھ کے پورے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے محرم 4 مہینے محترم ہیں، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی۔ لیکن بھائیو بزرگوں کہ اگر عوام کے اندر جو عقیدہ ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی یہ نہیں ہے، محرم کے مہینے میں یہ نہ ہونا چاہیے، وہ نہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس اس دن کے اندر کیا کریں، روزہ رکھیں۔ اس دن کے اندر ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ تعالی علیہ سائر سنتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر، جو اپنے گھر والوں پر اس دن میں وسعت کرے گا، خرچ کرے گا، ان کو کھلائے گا پلائے گا، ان کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ اس کے سال بھر کے کیا ہیں، اللہ اس کے اوپر وسعت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں سال بھر برکت دیں گے۔ اور غالباً سفیان ثوری یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آزمایا ہے اور ہم نے ایسا ہی پایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کیا ہے، سال بھر برکت دی جاتی ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، اللہ کی جتنی چاہے اتنی عبادات کرو، سنت کے مطابق ان دنوں کے اس دن کو گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔